نعرہ لگتا ہے نا، ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی، ہیں معاویہ بھی۔ اس کے پس منظر میں ایک قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے، سورہ حدید 27واں پارہ آیت نمبر 10۔ اس آیت میں رب تعالی نے دو طرح کے صحابہ کرام کی دو طرح کی قسمیں بیان کی ہیں۔ سارے صحابہ کی، تمام صحابہ کرام کو دو قسموں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، مال خرچ کرنے والے، اور دوسرے وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے، مال خرچ کرنے والے۔ پہلے والوں کے بارے میں فرمایا اولئک اعظم درجہ، پہلے والوں کے درجے بڑے اونچے ہیں ایز کمپیئر بعد والوں کے۔ پہلے والے اونچی شان کے ہیں لیکن بعد والوں کی اپنی شان ضرور موجود ہے۔ دونوں کے بارے میں رب کا فیصلہ کیا تھا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلے والے ہوں بعد والے ہوں، سب کے ساتھ رب نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ ان سب کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ سب کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی، تو اس کی جو بنیاد ہے قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ ایک حدیث بھی سنتے جائیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو بھی بس حفظ کر لیں۔ بخاری 2924 نمبر حدیث کا، کتاب الجہاد وسیر، باب ما قیل فی قتال الروم، یہ باب کا نام ہے، حدیث کا نمبر ہے 2924۔ اس حدیث کو میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان کیا، اور اس حدیث کو لکھنے کے بعد شارحین حدیث نے کتنا نفیس کلام کیا ہے، آپ سنیے گا۔ سمندری لشکر، سمندری جہاد، سب سے پہلا لشکر جو کافروں کے خلاف سمندر کے ذریعے گیا، وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں گیا تھا، مقام قبرص میں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، سب سے پہلا سمندری لشکر، اور جو پہلا لشکر نبی پاک علیہ السلام کی امت کا کافروں کے خلاف جہاد کے لیے جائے گا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بشارت دی ہے، تمام مجاہدین کو۔ صحیح بخاری، امام بخاری لکھتے ہیں 2924 نمبر حدیث، حضرت سیداتنا ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتی ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، آقا فرماتے ہیں میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، اس لشکر کے تمام مجاہدین کے اوپر جنت واجب ہے، سب کے اوپر واجب ہے۔ اب ذرا سنیے، یہ حدیث کمپلیٹ ہو گئی، اب ذرا شارحین کی بھی تو سنتے ہیں۔ شرح ابن بطال میں لکھا ہے، جو بخاری کی شرح ہے، اس میں لکھا پہلا لشکر جو سمندر کے ذریعے کافروں کے خلاف جہاد کے لیے گیا، وہ اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں گیا، اور قبرص کے مقام پر تھا، اور اس اسلامی لشکر کے جو سپاہ سالار تھے، اس سپاہ سالار کا نام ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث بتاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی صحابی ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق یار زندہ باد۔ سب تمام مجاہدین کے لیے جنت کی بشارت شرح ابن بطال میں لکھا، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جھوم جاؤ، یہ بخاری کی حدیث اپنے پلے باندھ لو، یہ بخاری کی حدیث بتاتی ہے تمام مجاہدین کو آقا علیہ السلام نے دعا دی، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، ان کے تمام مجاہدین کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اور شرح ابن بطال میں امر بطال لکھتے ہیں پہلا لشکر عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سمندری لشکر گیا،
قبرص کے مقام پر، اور اسلامی لشکر کی کمانڈ جس ذات کے ہاتھ میں تھی اس ذات کو کاتب وحی بھی کہتے ہیں، صحابی نبی بھی کہتے ہیں، خال المؤمنین بھی کہتے ہیں، قطعی جنتی بھی کہتے ہیں۔ وہ امیر معاویہ جنہوں نے رومیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں ملک شام کے امیر تھے۔ یہ سارا عرصہ 20 کا، اور جب امام حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کے امور آپ کو دے دیے، اول ملوک اسلام بنے، پہلے اسلام کے بادشاہ، تو اس کے بعد 20 سال کا عرصہ آپ کا تنہا اسلامی حکومت کو چلانے کا ہے۔ یوں مجموعی طور پر 40 سال جس ہستی نے اسلام کی خدمت کی، اس ہستی کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خائف کبریا، آپ نے کہنا ہے حضرت معاویہ خائف کبریا، عاشق مصطفیٰ، زاہد و پارسا، صاحب اتقا، ہو کرم ہو عطا، خاتمہ ہو بھلا، خوب رو خوش ادا، خوش نما خوش بقا، مخلص و با وفا، با عمل بے ریا، ہمدم با وفا، با ادب با حیا، جنتی بے شبہ، جنتی بے شبہ، جنتی بے شبہ، با خدا با صفا، با خدا با صفا، خائف کبریا، خائف کبریا، خائف کبریا۔ لیتا ہوں نام اس لیے تو میں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ۔ ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن، ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن، ایک بھی نہ ٹھیک ہوتا جو کام معاویہ۔ ہم نے تو دیکھی ہے فقط نسبت نبی، جو بک بک کرتے ہیں اس کو نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کا بھی خیال نہیں۔ ہم نے تو دیکھی ہے فقط نسبت نبی، ہے ان کے قرب والوں میں نام معاویہ، نکلی ہے ان کی مدحہ زبان حضور سے، ہے کس قدر بلند مقام معاویہ۔ حسنین نذرانہ ان کا لیتے تھے حسنین شوق سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں وہ نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، نذرانہ ان کا لیتے تھے، حسنین شوق سے دیتے تھے واپسی پہ سلام معاویہ۔ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، ہے یہ رضا کا فیض۔ رضا کون؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ ہے یہ رضا کا فیض کہ راشد کے ہاتھ میں، یہ شاعر کا نام ہے یہ رضا کا فیض کہ راشد کے ہاتھ میں، حب علی کی میں ہے اور جام معاویہ۔ یہ ہمارا بھی یہی، اللہ کے کرم سے مولا مرتضیٰ کو بھی ماننے والے ہیں۔ مولا مرتضیٰ کی شان ورا الورا ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقابل ہی کوئی نہیں ہے۔ مولا کائنات کی شان ورا الورا ہے، ورا الورا ہے، ورا الورا ہے۔ ساری زندگی ہماری نسلیں آپ کی منقبت بیان کرنے میں گزارتے ہیں، آپ کا حق ادا نہیں ہوتا، لیکن حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی خال الامہ، آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہیں، امت کی ماں ہیں۔ شاعر کہتے ہیں ہے یہ رضا کا فیض کہ راشد کے ہاتھ میں، حب علی کی میں ہے اور جام معاویہ۔ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ۔